جی نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہے بیسیکلی؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس خیر کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جو آپ کا سوال ہے اعتکاف کا مقصد کیا ہے، قرآن عظیم الشان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صحیح۔ اعتکاف رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نصیب ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ایمان والے کو، اور ہم سب مسلمان ہیں، شکر الحمدللہ، اور ہم پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک عظیم الشان عمل اعتکاف ہے، جیسے حضرت مفتی صاحب نے آپ نے بات کی۔ تو اعتکاف کا مقصد رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، واہ، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی مقدس رات ہے کہ اگر آپ پورے سال کی راتوں کو لیں، دن کو لیں، میرے خیال میں سب سے افضل قرآن عظیم الشان نے اس رات کو فرمایا ہے۔ بالکل ایسی، اور یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسی مہربانی ہوتی ایمان والوں پر، جو مسلمان بندہ بندی اس رات میں عبادت کرے گا، جو کہ انسانیت کا مقصد ہے۔ صحیح۔ اعتکاف میں آ کر انسانیت کا مقصد نصیب ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ٹھیک۔ عبادت اصل مقصد تھی۔ تو ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے کمزوری ہو جاتی ہے، عبادات میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے لیے ایک گولڈن آفر کی گئی واہ، کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کریں، اور ان 10 دنوں میں 5 راتیں طاق راتیں ہیں، جس میں اگر جاگ کر آپ نے عبادت کر لی تو 1000 مہینوں سے زیادہ راتوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب، جو کہ انسانیت کا مقصد تھا عبادت، بالکل وہ صحیح، ایک مسلمان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بڑی خاص بات جی کہ اس رات میں، جو اعتکاف کے دنوں میں جو مقدس رات نصیب ہوتی ہے، جی، اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو گئی تو ایک تو عبادت کا اجر و ثواب مل گیا، اور اس میں سب سے بڑی جو انسانیت کی ضرورت ہے وہ ہے مغفرت، بخشش۔ بالکل صحیح۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی جو اس ضرورت سے مبرہ ہو۔ بالکل مغفرت اور بخشش، اگر کسی کی مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ قبر میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ بالکل صحیح۔ اور جس کو یہ چیز نصیب نہ ہوئی، وہ دنیا میں جتنا اچھا خوبصورت پڑھا لکھا امیر عہدے دار کیوں نہ ہو، وہ ناکام ہوگا۔ کسی کی اگر مغفرت اور بخشش اللہ نہ کرے نہ ہوئی تو جی، اس اعتکاف کی برکت سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان جو صحیح، جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح شرائط کے ساتھ، پراپر سنت کے طریقہ کے مطابق اعتکاف کرے گا تو اس کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی۔ جس کو لیلۃ القدر نصیب ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ عبادت کا اجر و ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی۔ واہ۔ نفس کی ٹریننگ میں آپ یہ جو اعتکاف ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے جس کو بولتے ہیں نفس۔ جی، یہ نفس، اس کی بہت ساری اولیاء کرام نے قسمیں بیان کی ہیں، لیکن عمومی لوگوں کے لیے ہم 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ایسی بری چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ بولا، اللہ نے اس کو قرآن عظیم الشان میں نقل کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ بالکل ایسے۔ نفس امارہ، نفس جو برا نفس ہے، یہ ایسی بری چیز ہے، خطرناک چیز ہے کہ یہ ہر انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ سچے پاک پیغمبر بھی یہ بات بول پڑے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي،
سوائے اس کے جس پہ جس پر میرے رب رب نے رحم رحم فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم اس دنیا میں زندہ رہتے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس پر اتنی محنت کریں کہ وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جائے. بالکل سبحان اللہ. اور اس میں سب سے خوبصورت دن انسان کی زندگی کے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے، اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ خوبصورت دن اعتکاف کے دن ہیں. اعتکاف کے دنوں میں جو بندہ یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ سے بار بار مانگے گا اور شب قدر میں بھی عبادت کرے گا، شب قدر میں دعائیں مانگے گا، تو یقینی بات ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اس کا نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جائے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. نقشبندی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ جی سر، اعتکاف کی 3 اقسام ہیں. جی. سب سے پہلی قسم ہم قرار دیں گے سنت علی الکفایہ. جی. اعتکاف کی سب سے پہلی قسم سنت ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد آخر دم تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک، آپ علیہ السلام نے مستقل اعتکاف فرمایا. اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں. واہ. درمیان میں جس رمضان المبارک میں سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا، اس دفعہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف نہیں فرمایا. صحیح. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کا مستقل معمول تھا. تو پہلی قسم سنت ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کی جاتی ہے، اور وہ 20ویں روزے کو شام مغرب کے وقت شروع ہوتی ہے. سنت جو قسم ہے، صحیح، 20ویں روزے کو مغرب کی افطاری ایک اس معتکف کو مسجد کے اندر کرنی چاہیے، اور چاند نظر آنے تک، چاہے وہ 29 کو نظر آئے چاہے وہ 30 کو نظر آئے، اس وقت تک مسجد کے اندر رہے گا، پوری شرائط کے ساتھ، پورے سنت طریقہ کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ 10 دن پورے مسجد میں گزارتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے، تو یہ سنت اعتکاف ہوگا. اور یہ مسجد میں، جیسے حضرت مفتی صاحب نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ اس سنت کا ادا کرنا محلے والوں پر ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے. کہ محلے میں کوئی ایک بندہ ضرور ہو. اعتکاف بھی اسی کہتے ہیں. مسنون اعتکاف اسی کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. کہ ایک بندہ مسجد میں ضرور اعتکاف کرے، نہیں تو پوری بستی گناہگار ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یہ سنت اعتکاف کی ایک پہلی قسم ہے. جی. دوسری نفل ہے. صحیح. اور نفل اعتکاف وہ جب بھی کوئی بھی مسلمان مرد مسجد میں چلا جائے وہ نیت کر لے. خواتین گھروں میں نیت کر لیں. وہ ایک دن بھی نفل اعتکاف کر سکتے ہیں، وہ 2 دن بھی کر سکتے ہیں، وہ 3 دن بھی، وہ 8-9 دن. بعض لوگوں کو 10 دن کا پورا موقع نہیں ملتا. صحیح. تو حضرات علماء کرام یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ پھر نفل اعتکاف کی طرف جایا جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے. ایسی مقدس عبادت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ زندگی میں کوشش کر کے ایک مرتبہ ضرور اعتکاف کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت عبادت ہے. تو نفل عبادت یہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. جی. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ غیر رمضان میں بھی نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. جب بھی آپ مسجد میں جائیں آپ نیت کر لیں میں 1 گھنٹے کے لیے ہوں، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کو نفل، اس کو اعتکاف کا اجر و ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. تیسری قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ واجب اعتکاف ہے. جی. کسی نے منت مان لی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے میں 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے اعتکاف کروں گا کہ اللہ پاک میرے پر یہ مہربانی فرمائیں گے. تو وہ پھر وہ کام ہو گیا اگر اس مسلمان کا، اس کے بعد اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ 10 دن کا ہو، چاہے مہینے کا ہو، چاہے 1 دن کا ہو، جتنی اس نے نیت کی تھی. صحیح. یہ 3 قسمیں ہماری شریعت میں بیان کی جاتی ہیں. اور جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے وہ سنت اعتکاف کی طرف ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار سنت اعتکاف کر لے، اور سنت نہ ہو تو نفل کی طرف ضرور جانا چاہیے، کہ یہ تاکہ مبارک ساعتیں، مبارک رحمتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. بالکل ٹھیک. جزاکم. بالکل ٹھیک.